خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پروان چڑھنے والی قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور مخلوط تہذیب کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ یہاں فروغ پانے والے صوفی سلسلوں کو نہیں سمجھا جاتا۔ ان صوفی سلسلوں نے عظیم اسلامی سلطنتوں کی ثقافتی راہوں کے تعین میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم جانتا ہے کہ جب بھی مذہبی بالادستی کا غلبہ ہوتا ہے تو تہذیب کا فروغ رک جاتا ہے۔ کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے دقیانوسی روایات کی بے کنی اور آزادانہ اور دانشورانہ فکر کے فروغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوفیوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے سماج میں پیار و محبت کو فروغ ملتا اور مختلف ثقافتی اور مذہبی طریقوں کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوتی۔ بیماریوں کا آنا جانا دنیا کے نظام کا حصہ ہے۔ بعض بیماریاں وبائی شکل اختیار کر کے پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہیں۔ آج کل کورونا وائرس بھی ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ علماء کرام کا کورونا کے حوالے سے خصوصی پیغامات میں کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایات پر عمل کریں۔ اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے، جبکہ صوفیاء اعظام نے یہی تعلیمات بلا مذہب و ملت انسانوں تک پہنچائی ہے۔ سرکار ہر ایک ممکن کوشش کری ہے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سرکار کو کوآپریٹ کریں، کیونکہ اگر ایڈمنسٹریشن کوئی ایڈوائزری جاری کرتی ہے تو جب تک جنتا اس کا بھرپور سہیوگ نہیں دے گی، جنتا جب تک اس کو فالو نہیں کرے گی، تب تک کہیں نہ کہیں سرکار سفل نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں، میں اپنے مادھیم سے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی گائیڈ لائنز سرکار دوارا ایشو کی گئی ہیں انہیں لگاتار فالو کریں، تب بھی ہم اس مہاماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ صوفیاء نے یہاں کے سماج پر انمٹ نقوش چھوڑے جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ صوفیاء کے زیر اثر اس خطے میں فروغ پانے والی شاعری پر بھی ان کی تعلیمات کے اثرات مرتب ہوئے۔ صوفیاء کا ایک طبقہ روحانی موسیقی کو قلب و روح کو گرمانے کا ذریعہ مانتا رہا ہے۔ صوفی موسیقی کی روایت دنیا بھر کے مسلم ملکوں میں چلی آ رہی ہے۔ صوفیاء کی محفلوں میں اس کا رواج رہا اور برصغیر میں تو صوفیاء کا ایک بڑا طبقہ سما کا دل دادا رہا۔ اس خطے میں فن قوالی کی ایجاد بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ صوفیاء نے یہاں کی تہذیب پر کیسے انمٹ نقوش مرتب کیے۔ صوفیاء کرام نے سماجی اور گنگا چمنی تہذیب کی تشکیل میں نمایاں اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ بحرانی صورتحال میں
صوفیاء کرام کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے مل کے ہی پورے جموں کشمیر میں مل کے ہی لاک ڈاؤن کو نکالا ہے، اور ہم ہمیشہ ہی مل کے رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبھی دھرم مل کے رہے ہیں، اور یہ کووڈ-19 کو بھی مل کے ہی ہرائیں گے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ صوفیاء نے اسلام کا انسانیت نواز جمالیاتی چہرہ عوام کے سامنے پیش کیا۔ اسے سماج کے اندر محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملا۔ صوفیوں نے تمام مذاہب کا احترام کیا۔ صوفیوں کی سب سے خاص بات تھی ایک خدا پر یقین رکھنا اور تمام انسانوں کو ایک ہی خدا کا بندہ سمجھنا۔ یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ صوفی فلسفے کی اصل عنصر محبت ہے، خالق سے محبت اور اس کی مخلوق سے محبت، کیونکہ خالق خود بھی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے نہیں کر سکتی۔ یہی تعلیم انہوں نے لوگوں کو بھی دی، جس سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملا اور انسانیت نواز جذبات عام ہوئے۔ اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نکھرتا، درگم کو پار کر کے ہمالیہ کوئی چڑھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کے لیے احترام کا جذبہ ہر طبقے میں پایا جاتا ہے، اور اس کا اصل سبب ہے ان کا درس محبت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں مسلمان جاتے ہیں، مندروں میں ہندو جاتے ہیں، گرجا گھروں میں عیسائی اور گردواروں میں سکھ جاتے ہیں، مگر صوفیوں کے آستانے وہ جگہیں ہیں جہاں ہر فرقہ، ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ جاتے ہیں۔ ان کی درگاہیں آج بھی سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہ سرو شکتیوں سے جب ساتھ ہے ہمارے، ہر کام اس کے رہتے ہرگز ہوا پڑا ہے۔ ہمارا ہندوستان کی بھی اگر بات کریں یہی بات ہے، اور کیونکہ ہم ایک گلستان ہیں، ہم گلستان کی طرح ہی رہتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جموں کشمیر میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہندو زیادہ ہیں یا مسلم، اگر کہیں کہ مسلم زیادہ ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ادھر افطاری ہے تو ہم افطاری پہ پہنچیں گے، اگر ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہاں دیوالی ہے تو وہ ہماری دیوالی پر بھی ہمیں گفٹ دینے ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ اے مالک تیرے بندے ہم، ایسے ہوں ہمارے کرم۔ تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تصوف میں تصور انسان ملتا ہے۔ انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خداوندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے، اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے۔ اکثر مفکرین اور صوفیاء کی رائے میں انسان اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اپنی خداداد صلاحیتوں اور قدرتی تسخیر کی بدولت کائنات کی دیگر تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہو رہا بے خبر کچھ نہ آتا نظر، سکھ کا سورج چھپا جا رہا۔ حساب ہے نئی دانس دانس، کرودنو مسلمانس پزے۔
قیامت کے روز دانے دانے کا حساب لیا جائے گا۔ ایسے حالات میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے۔ ہنستے ہوئے نکلے دم، اے مالک تیرے بندے ہم